ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، دو ارشادات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پہلا فرمان عالی شان حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر تین چیزوں کو بیان فرمایا کہ جو بندہ تین کام کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کے محلات اسے عطا فرما دے گا، اور میں اس کے لیے جنت کے محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو ارشادات عالیہ یوں سمجھے کہ ہمارے لیے گفٹ ہیں، تحفہ ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور سننے کے بعد سمجھیں اور سمجھنے کے بعد عمل کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ یہ پہلا فرمان عالی شان ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں اسے جنت کے کنارے پر جنت کے محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ جو مسلمان حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہے، سچا ہے، لیکن لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، جنگ و جدل کا خطرہ ہے، فتنہ و فساد کا خطرہ ہے، فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے حق پر ہونے کے باوجود جو مسلمان جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے، امن و امان قائم کر دے، رسول پاک نے فرمایا میں اسے جنت کے کنارے پر جنت کے محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ پیارے نبی کا فرمان ہے،
جب بھی موقع ملے اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پیارے نبی کی طرف سے جنت کے محل کی گارنٹی حاصل کریں۔ نمبر 2، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ مذاق میں ہو، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو مسلمان جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہو، تو میں اسے جنت کے درمیان میں جنت کے محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ بولنے سے باز رہنا ہے، مذاق میں بھی، مزاح میں بھی، دل لگی کرتے ہوئے دوستوں میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے درمیان میں، سینٹرل اور مرکزی جگہ پر جنت کے محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 3، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا اخلاق بہتر کر لے، اخلاق حسنہ بہتر کر لے، اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے، میں اسے بھی جنت کے اعلی منازل میں جنت کے محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ 3 قسم کے اعمال کرنے والے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی اور ضمانت کا اعلان کیا ہے۔ اس میں کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا، بڑی آسانی کے ساتھ بندہ ان اعمال پر عمل کر سکتا ہے اور جنت کے ان محلات کی گارنٹی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ گارنٹی کوئی اور نہیں دے رہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں۔ میں تینوں اعمال کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جو مسلمان حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے بھی جنت کا محل کی گارنٹی ہے۔ نمبر 2، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سچ بولے، اس کے لیے بھی جنت کے محل کی گارنٹی ہے۔ اور نمبر 3، جو اپنے اخلاق کو عمدہ، بہترین، شاندار، اپنی بول چال کو عمدہ بنا لے، اخلاق کو بہتر بنا لے، گالم گلوچ سے بچے، اخلاق کو بہتر بنائے، اس کے لیے بھی جنت کے محل کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان محلات کی سعادت عطا فرمائے اور ان نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سماعت فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث شریف کی مشہور کتاب طبرانی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ جس آدمی کو 4 باتوں کی توفیق مل جاتی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی 4 نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ 4 باتوں کی توفیق ملی تو اسے 4 نعمتیں میسر آ جاتی ہیں، 4 نعمتیں مل جاتی ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ میں پہلے ان کا ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد تفصیل جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ذکر الہی۔ نمبر 2، دعا۔ نمبر 3، شکر الہی۔ اور نمبر 4، شکر الہی کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے توبہ و استغفار۔ جو مسلمان ان 4 نعمتوں کو اپنا لیتا ہے اور 4 کاموں کو اپنا لیتا ہے اس کو 4 نعمتیں میسر آ جائیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ذکر الہی کو جو بندہ اپنا لیتا ہے، ذکر الہی کو جو اپنا لیتا ہے اس کو ایک نعمت میسر آتی ہے۔ اسی طرح جو دعا کو اپنا لیتا ہے اس کو ایک نعمت میسر آتی ہے۔ اسی طرح جو شکر الہی کو اپنا لیتا ہے اس کو ایک نعمت میسر آتی ہے۔ اور نمبر 4، جو توبہ و استغفار کو اپنا لیتا ہے اس کو بھی ایک نعمت میسر آتی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ پیارے نبی کی زبان سے سنیں۔ تو یہ 4 نعمتیں کیا ہیں؟ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ نعمتیں موجود ہیں اور ان کا تذکرہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان ذکر الہی کرتا ہے، مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، اسے یہ نعمت میسر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں اس کا ذکر خیر فرماتا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر الہی سے یہ نعمت میسر آتی ہے، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر خیر فرماتا ہے، اور جس کا ذکر اللہ کی مجلس میں چل رہا ہو تو لازماً وہ بندہ اللہ کی جنت میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، دعا، یعنی دعا کو جو بندہ وظیفہ بنا لیتا ہے، ہر وقت دعا کے ذریعے اللہ سے رابطے میں رہتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پرابلم تکلیف کھڑی ہوتی ہے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ اس کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرما لوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعائیں قبول فرما لوں گا۔ لہذا دعا کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے، اور دعا بھی کھل کے مانگنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہم دعائیں چونکہ کھل کے نہیں مانگتے، یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، اس وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ کھل کے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ دعا لازماً قبول ہو جائے گی۔ نمبر 3، شکر الہی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جلوت میں، خلوت میں، آسانی میں، مشکل میں، گرمی میں، سردی میں، ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، شکر کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو بندہ شکر الہی کو اپنا لیتا ہے اور شکر والا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمت عطا کر دیتا ہے کہ اس کے معاملات میں، اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں فراوانی اور برکت پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ نوازوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لہذا شکر الہی کو اپنا لے، انشاءاللہ زیادہ رزق کی نعمت آپ کو میسر آنا شروع ہو جائے گی۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کوئی حال احوال پوچھ لے تو یہ نہ کہے کہ بس مر گیا، لٹ گیا، بڑی پریشانی ہے، دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے لیکن پھر بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جھولیاں بھر بھر کے رزق عطا فرماتا ہے۔ مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصیبت میں خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جو کامیاب ہو جاتے ہیں پھر وہ دنیا و آخرت کی مرادیں پا لیتے ہیں۔ لہذا شکر کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں کہ ہر حال میں شکر کرنا ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہنا ہے۔ نمبر 4، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان استغفار کرتا ہے، استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی مانگنا، اس کو بعض بھائی پڑھتے ہیں استغفار، استغفار لفظ غلط ہے، استغفار کیا لفظ ہوتا ہے؟ استغفار، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ و استغفار، استغفار نہیں ہوتا، استغفر اللہ یہ ٹھیک ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، لیکن استغفار لفظ غلط ہے، استغفار لفظ ہوتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جو مسلمان استغفار کرتا ہے، یعنی توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت اسے میسر کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تم مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو جو بندہ استغفار اور توبہ کرتا چلا جاتا ہے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور مغفرت کے فیصلے کا مطلب ہے کہ اس کے گناہ سارے معاف ہو گئے، نیکیاں ساری قبول ہو گئیں، جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، اتنی بڑی نعمت اسے میسر آ جاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ان چاروں کاموں کو اپنائیں تاکہ یہ چاروں نعمتیں ہمارا مقدر بن جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ کسی عام شخصیت کا فرمان نہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے جو ہمیشہ سچ بولتے،
جن کی ہر بات وحی خدا ہوتی ہے اور ہر بات مبنی بر صداقت ہوتی ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے اس پر عمل کرے اور دنیا و آخرت کی کامیابی اپنے نام کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے ان دونوں ارشادات عالیہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔